الاتحاد الحامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرعوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین و عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. دعا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما. میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا بالخصوص یہ آج کی مجلس میرے مولا کا ذکر جن کے وسیلے سے آج کی ہماری اس وقت ملاقات ہو رہی ہے. عالی مرتبہ عزت امام جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب آغا آرگنائزیشن کے نور علما نارتھ یو کے سے، ان کے برادران جناب ظفر عباس جعفری، جناب یاور عباس جعفری، ان کا بیٹا جون عباس، اور وہ تمام احباب نظر صاحب سے لے کر جنہوں نے آج کی مجلس میں جس حیثیت یا نیت سے جتنا حصہ ڈالا ہے. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آنا، بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آنا، لنگر نیاز اہتمام پڑھنے والوں کی پڑھائی اور مجھ حقیق کے سب لفظ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین گرامی اگر آپ لوگ آمین نہ کہیں تو وہ آپ کے اختیارات کی بات ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ جتنا مجمع ہے کم سے کم وہ لوگ ان آخری دو دعاؤں پہ ضرور آمین کریں جنہیں خدا نے توفیق عطا کر دی رکھی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواہی نصیب فرما. اس سے بلند بھی آمین ہو سکتا ہے. آخری دعا منگوا رہا ہوں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے بات کا واسطے. سامعین گرامی، خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی. صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال سے یہ 10 روزہ ایک مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے جس کے 9ویں زینے پہ آج آپ کھڑے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم آپ کی چہروں کی زیارت کریں. میں لمحہ بھی ضائع کی بغیر بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ماحول بھی چلتا ہے. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کو بات شروع کرتے ہیں. سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تبیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین میں ممکن ہے آپ کے لیے نیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ بارگاہ تو نئی نہیں ہے اور میرے لیے امام حسین کے منبر والی جگہ بھی نہیں.
जुमला फिर सुनिए। मैं ज़ाती तौर पे चाहता था कि जो पीछे बैठे हैं शायद वो भी शामिल हो ताकि मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँ। गुजारिश ये की है कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ भाई भाई की हड्डियाँ चबा रहा है और इंसान इंसान का लहू पी रहा है, ऐसे मुआशरे में लड़खड़ाता गिरता और गिर कर संभलता हुआ बेचारा हजरत इंसान जिस जगह को अपने आप के लिए जाए अमन पाकर खुद को महफूज महसूस करे, उसे मजलिस से शफीक है। जुमला बदल कर कहता हूँ और फिर उसके बाद आपके चेहरे देखता हूँ। ढेर सारे जवान मेरे सामने बैठे हैं। जेलम शहर है, मरकजी बारगाह है। इससे ज्यादा अगर कोई कैपिटल एरिया इस पूरी सिटी में है तो आप वहां चलिए, नहीं तो ये तकरीबन आपके पड़ोस में लाहौर भी है और ये इस्लामाबाद भी है। 2 घंटे यहाँ, 2.5 घंटे का सफर होगा, 1.5 घंटे का यहाँ पे सफर होगा। आप लोग जिस बुलंदी पे जाना चाहते हैं वहां चलिए। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप इसी साल नजफ से करबला पैदल सफर कीजिए। आप मेरी बात को महसूस कीजिए, जमीन के चारों कोनों पर निगाह दौड़ाकर, और अगर नजफ से करबला की राहों से अली अब्बास अस्करी को दुआ आ जाए तो अली अब्बास पर जेलम वालों से किस चीज की दाद तलब करें। पहले सुनिएगा, आपको लगे तो फिर मेरे हक में दुआ कीजिएगा। रखिए अपने सर पे कुरान और जमीन के चारों कोनों पे निगाह दौड़ाइए। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकलौता ऐसा बादशाह है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकेला ऐसा करीम है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की शर्त रखी उसके दरवाजे पे जो आया, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उसके दरवाजे पे जब आया, जैसे आया, जहां आया, जिस वक्त आया, जिस रंग में आया। आप जवान जरा अपने हाथ खोलें और हाथों को उठाने की तैयारी करें तो जुमला बदल के कहता हूँ। आया पहली बार हूँ या दूसरी बार हूँ, लेकिन इतना यकीन है कि ये मजमा इस जुमले के साथ एग्री करेगा। अल्लाह की इस पूरी हाय हाय अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला वडेरा है हुसैन, जो अपने दरवाजे पर आए हुए का दामन भरने से पहले ये नहीं पूछता कि बता तू वोट किसको देता। उसके दरवाजे पे जो आया, जब आया, जहां आया, जैसा आया, जिस वक्त आया, जिस रंग में आया, उसने मजहब पूछा ही नहीं। और वो ऐसा बादशाह है जिसे दुनिया मजहबी दीवारों में बंद कर ही ना सकी। नहीं यकीन आता तो नजर से करबला पैदल चल के देखिए, हर रंग, हर नस्ल, हर कौम का बंदा। अब ये जितने मेरे सामने फ्रंट पे बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपना फॉर्मलिज्म तोड़े, मेरे साथ थोड़ा सा कैजुअल हो, तो मैं उसके बाद अपनी बात शुरू करूं। नहीं यकीन आता, ये जेहलम शहर है, यहाँ बड़ी से बड़ी एनजीओ भी चलती होगी, बड़ी से बड़ी फाउंडेशन भी चलती होगी, बड़े से बड़ा इंसानियत की खिदमत करने वाला फलाही इदारा भी चलता होगा। बंदा वो बोले जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम की ये करीमी अपनी आंखों से देखी हो, जैसे ये चीज नजर ही नहीं आई, मेरा उससे किसी किस्म की दुआ का भी मुतालिबा नहीं है। मैं जिसका नाम अली अब्बास अस्करी है, जिसकी अभी इतनी जिंदगी भी नहीं है, आप लोगों के सामने तो मैं ढेर सारे ऐसे जिनका मैं छोटा हूँ, मैंने इन गुनाहगार आंखों से बड़े से बड़ी एनजीओ के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ते देखा है, और बड़े से बड़ी फाउंडेशन के दस्तरखानों पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि लोगों को भूखे पेट टूटते देखा है। अलमैन के दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं, हुसैन एक ऐसा करीम है जिसके दरवाजे पर नहीं, जिसकी राहों में नजर से करबला जो सोचो वो अगले कदम पे मिल जाता है। थोड़ी कोशिश कीजिएगा, पीछे बैठे हाथ उठा के ला रहे हैं, हाय गरीब। आप जो तसव्वुर करें, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल नजफ से करबला पैदल सवारी के लिए जाता हूँ, और मेरा जिंदगी में एक इश्क है, वो इश्क करबईन हुसैन। 8 सफर हो गई है, कुछ दिन के बाद अगला सफर है, तो उसकी कैफियत मेरे ऊपर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात का आगाज ही नहीं।
حسین میرے بھائیوں جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ ایسا مظہر العجائب بادشاہ تھا جس نے کربلا کے میدان پہ قدم رکھے تو جہاں ڈھیر سارے معجزے ہوئے وہاں ایک کام یہ بھی ہوا کہ ہر مذہب پیچھے رہ گیا. دنیا نام رکھتی ہوگی میں نہیں مانتا. حسین علیہ السلام نے جب قدم رکھے تو ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. ایک چہرے کو یزیدی کہتے تھے اور دوسرے کو حسینی کہتے تھے. یہ دونوں چہرے 1400 کچھ سال اگر ویڈیو بن گئی ہو تو اسنیپ چیٹ وغیرہ آپ کی ہو گئی ہو تو فون رکھیے اور میری بات سنیے. اب ساری مجلس تو اپنے فون یوز نہیں کرنا, میری بات بھی تو سب کوئی سننی ہے. 1.5 منٹ اگر وہ فارمیلٹی ہو گئی ہو تو میرے جملے سن لیجیے گا. حسین علیہ السلام نے جب اپنے قدم کربلا کے میدان میں رکھے تو ہر مذہب پیچھے رہ گیا. دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. ایک چہرے کو یزیدی کہتے تھے, دوسرے کو حسینی کہتے تھے. 1400 سال سے وہ دونوں چہرے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. یزیدی بھی پھیل گئے اور آپ لوگ بھی پھیل گئے. میں شیعہ سنی بھائیوں کو اعتماد میں لے کر اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ جس وقت میری بات مکمل ہو تو پہلے بندے سے لے کر وہ آخری صف تک ہاتھ اٹھے تو چہلوانے کا لطف ہے, ورنہ کوئی نہ بولے. جتنے بڑے مجمع میں اکیلا علی علی اور حسین حسین کرنے کے لیے چلا جاؤں گا, مجھے کم از کم یہ تسلی رہے گی کہ کم از کم میں تو تھا. مجھے امید نہیں بھی تھی تو میں نے تو علی علی اور حیدر حیدر کیا تھا. 1400 سال گزر گئے, یزیدی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے, حسینی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. زندگی وہ بھی گزار رہے اور میرے شیعہ سنی بھائیوں زندگی تم بھی جی رہے, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے اور فرق بڑا خاص ہے. فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ نہیں ہے, صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ اس بار اتنے بڑھ گئے. اس کو لے کر ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. ابھی بھی نہیں, ابھی بھی نہیں, ابھی اور آگے چلیے. ابھی جیسے مجھے بات کرنی ہے ایسے آپ کو بھی مزید کرنا ہے. 2026 آ گیا ہے میرے بھائیوں. یہ جو میرے سامنے میری ینگ جنریشن بیٹھی ہے, یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں بڑے بڑے کمیونزم کے ساتھ بات کرتی ہے, بڑے بڑے سوشلزم کے ساتھ, بڑے بڑے ایتھیسزم کے ساتھ, بڑے بڑے لبرل لوگوں کے ساتھ, بڑے بڑے مارکسزم کے ساتھ. وہ لوگ جو مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ ان کے ساتھ بات کرتی ہے. 2026 بھی اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. وہ زمانے چلے گئے جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا مذہب کیا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں چہرے ہی دو ہیں. ایک حسینی چہرہ, ایک یزیدی چہرہ. خطیب اکبر مرزا اطہر خدا ان کی قبر کو کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے فرمایا کرتے تھے کہ یہ امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ حسین کے بازو کھلتے ہیں. اور حسین یہاں بیٹھ کے انالیسس کرنے کا موقع دیتے ہیں, آڈٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ ایک بار انالیسس تو کرو کہ جو زندگی بنام اسلام گزار رہے ہو آیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. اور جس وقت ہم لوگ آڈٹ کرتے ہیں ہمیں دو چہرے نظر آتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دونوں چہرے اسلام کے ہیں. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید نے ریپریزنٹ کیا. کوئی ایسا 73 فرقوں میں سے ایسا فرقہ ہے جو اس بات کی نفی کرے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید نے ریپریزنٹ کیا, ایک چہرہ وہ ہے جسے امام حسین نے ریپریزنٹ کیا. میرے شیعہ سنی بھائیوں میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں. 2026 کی ذاکری ہے, 1980 یا 1970 میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا. اب یہ ماڈرن زمانہ ہے, جدت آ گئی ہے, تم لوگوں کے مسائل اور ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کل جس بات پہ تمہیں چپ لگتی تھی آج اس بات پہ تم بھی کم از کم جواب دے سکو اور بتا سکو کہ تم نے کس کو مانا ہے. ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے. ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نہیں چاہیے علی کے پاس عسکری کو دار, لیکن کم از کم اس نسل کے جوان لوگ آج کی رات کی سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے. اس لیے میں توحید ختم کرتا ہوں اور اپنا مضمون شروع کرتا ہوں. چہرے جو دونوں دکھائے جا رہے ہیں تو فیصلہ کیوں نہ کیا جائے کہ بروز قیامت جو سرکار رسالت کا سامنا ہونا ہے وہ کس کے ساتھ چل کے ہونا ہے.
اعلان ہے کہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے کہ اس بات کا پیرایا کتنا وسیع ہے کہ ایک بادشاہ آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے لا یبایو مثلی مثلا، حسین اور یزید کی بات ہی نہیں، قیامت تک مجھ جیسے تجھ جیسوں کو نہیں مانیں گے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ تو پھر کم از کم چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھیے۔ اعلان کر دیا سر کٹوا دوں گا، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امام حسین نے اعلان کر دیا جو ہوا پھر وہ دیکھا جائے گا، اگر زندگی کا انجام موت ہے، اگر اس زندگی میں ختم ہی ہونا ہے، اگر اس کی اینڈنگ موت سے ہی ہونی ہے تو شہادت اس کی بہترین سلیکشن ہے۔ شہادت سے اچھی زندگی کی اینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی اگر زندگی کا انجام موت ہے۔ میں نے کہا امام حسین علیہ السلام یہ سول لائن والا امام بن گیا، یہ شہر جیلم کی پڑھے لکھے شیعہ سنی سلجھے ہوئے طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں، میرے مولا میں وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پر کم از کم لوگوں نے مجھ سے سوال تو کرنا ہے کہ اگر آپ کا انتخاب شہادت تھا تو آپ لوگ مدینہ میں شہادت دے دیتے، مکہ میں شہادت دے دیتے، 10 دن بعد دے دیتے، 15 دن بعد دے دیتے، یا اسی دن دے دیتے۔ آپ رجب میں گھر چھوڑے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، حج، محرم، مولا یہ 5-6 مہینے کی جرنی کیسی، مولا یہ 5-6 مہینے کا سفر کیسا، علی کے ران کی آوازیں علی کے پاس عسکری جس وقت جیلم میں جانا تو وہاں پر میرے عاشقین شیعہ سنی کو بتا دینا کہ حسین اعلان کر رہے تھے یاد رکھیں زمانے والے میں واحد تھا جس نے اسی شان سے سوال بیعت فاسق کا جواب دیا جس شان سے مجھ سے بیعت مانگی گئی تھی، اور جب میں نے بیعت کا جواب دے دیا تو میں واحد تھا جس نے اعلان کر دیا یزید اپنی ٹیبل بھی شیشے کا ہے، انہیں بتایا میری ایک مجبوری اور ہو گئی، اوپر سے بندے بھی اتنے پکے بیٹھے ہیں کہ میں سجاد بھی نہیں مانگ پا رہا۔ علی کے رانی کی آواز میں نے کہا تھا، واحد میں تھا جس نے اعلان کیا تھا یزید یاد رکھوں میں تیرے خط کے بعد گھر چھوٹ کر نہیں بیٹھا، یزید میں باہر میدانوں میں اتر کے آ چکا ہوں، یزید میں گھر چھوٹ کر نہیں بیٹھا، یزید میں باہر میدانوں میں اتر کر آ چکا ہوں، یزید حسین نے گھر کو اندر سے نہیں، اور والے بھائی اس کی کو بند کرے میری بات شروع ہو گئی ہے، یزید یاد رکھیں حسین نے گھر کو اندر سے نہیں بلکہ گھر کو باہر سے تالا لگایا ہے، اور یزید میں چھپ کے نہیں بیٹھا، میں میدانوں میں اتر کے آ چکا ہوں، یزید کی میرا 6 مہینے کا سفر نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی قیامت تک کی تاریخ کی ترتیب ہے، یہ 6 مہینے کی ڈرائیونگ نہیں ہے، یہ فقط ایک جرنی نہیں ہے، یہ 5 سے 6 مہینے تجھے مہلت دی جا رہی ہے، یزید 6 مہینوں میں مدینہ سے نکل کر میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا وہاں سے چلتا چلتا، وہاں سے سفر کرتا وہ یزید میری آخری منزل آ جائے گی۔ یزید حسین کو 6 مہینوں کے لیے میدانوں میں اتر چکا ہے، یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو کسی ایک بھی جگہ پر آ کر 6 مہینوں میں میرا سامنا تو کر، لیکن میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدانوں میں اتروں گا تو تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، دوسرے میں یزید میدانوں میں آنا پیچھے والوں کے ہاتھ بھی نہیں اٹھے اور بات آگے لے کر جا رہے ہیں، کوئی مسئلے میں بیٹھے یزید یاد رکھیں میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہے، ہاتھ کھولیے میرے بھائیوں کا ہاتھ کھول دیجیے، میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، گھر کا کام نہیں ہوتا۔ یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا، اور یہاں سے حسین اکیلا نہیں بلکہ جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر، اور یزید جتنی فوجیں گھیر سکتا ہے گھیر، لیکن یزید ایک بات یاد رہے تیرے جگہ سے لشکر اکٹھے کر کے کربلا بھرنے تک اور حسین کے عاشور کی سب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ مسلم قوم تھا بہادر قوم تھا سنگل مجلس میں نہیں آیا ہم نے آزادی میں اس بارے میں بات حسین نے یزیدیت میں کروں تو اپنے زمین حکم میں وقت چلا جائے تو بندہ جسے کسی بھی یزید کا ڈر ہو جس کے سینے میں فقط دل میں اس کے حسین پھڑک رہے ہیں کی بات اس بندے کے ساتھ ہے بات حسین نے یزید کی ٹریننگ کر رہا ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے علی کے لال کی آواز ہے یزید بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ بڑا ایمان ہے یزید اپنے لشکر کو لے کر چار یزید پہ میں نے میری اوقات بچا کے رکھ دی اور یزید پہ میری حیثیت ختم کر کے رکھ دوں گا اور میں حسین اعلان کر رہا ہوں کہ اتنا ہی مرد ہے تو ایک بڑھ کر بنا میرا مارے کا سزا میدان رکھ دنیا کو دیکھنے کا موقع دے دنیا فیصلہ کرے گی نہ کھولنے کا دعا 72 یہاں سے ہم آتے یزید کربلا کے میدان کو سجانے اور ایک بار کربلا میں قدم رکھ میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کا دن گزرنے دے پھر 10 محرم سے قیامت تک تیری حکومت ختم اور میری حکومت شروع تیری حکومت ختم میری حکومت شروع تیسری بار جوڑا کے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جس کے گھر کا چولہا ان سب کے چلتا ہے اس کا ہاتھ اپنی نیچے دیکھوں یہ آخری بار ہے میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم میری حکومت شروع یاد رکھ یزید
یزید پھر میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تم جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین۔ یہ مولانا حافظ کے سلامت ہے، اس کے بعد میں نام ہے وہ پیچھے رہتے ہیں سارے لوگ مل کے بولو ہائے کر ہائے کر۔ لیفٹ سائڈ والے ساروں کی جو جب سے مجلس ہوئی ہے مجھے فری میں سن رہے ہیں، اب یہ بولے نہ بولے میں آپ کے ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں۔ شرمیلا جوان ویسے بھی حسینیت کی بات بھی اچھا نہیں لگتا، تھوڑا جگر کا زور دکھانا پڑتا ہے، چہرے پہ تاثرات نمودار کرنا پڑتے ہیں کہ سینے کے اندر کیفیت کیا ہے۔ اب یہ بولے نہ بولے میری بات آپ کے ساتھ میں ذاکر ہوں، جزاد بھی چاہیے۔ یزید اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں۔ اندر بھی ماشاءاللہ سمجھ میں فل ہے اور اندر سے بھی ہاتھ اٹھ جائیں۔ اندھیرا ہے چلے، میں آپ لوگوں کو اگر نہیں بھی دیکھ پا رہا تو مولا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بندے کی علی کے پاس عسکری سے ضد ہو سکتی ہے، امام حسین کے فضائل سے تو ضد نہیں ہو سکتی۔ حسین فرماتے ہیں یزید یاد رکھ، لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں۔ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، اور اگر میرے آزادہ میرے مولا یہاں تو سلام علیہ ہاتھ سے میرے مولا سلامت رکھے۔ اگر لوگ پیاسے اب آپ اس سے نیوے کر لو، اب اس سے نیوے کر لو، میرا حوصلہ ٹوٹ نہیں نہ پائے، میرا دل ٹوٹ نہیں نہ پائے۔ میں 10 کم از کم 8 سے 10 سال کے بعد چہرہ ہو نہیں، میرا دل ٹوٹ نہیں نہ پائے جب آپ اس سے نیوے کر رہا ہوں۔ لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں نہیں تو میں۔ تیرا لشکر جاگو جوانوں، تمہیں مولا کا واسطہ یاد جاگو، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں۔ ختم حسین کا بیان، یاد رکھ یزید 10 محرم سے لے کر حسین نے قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت آیا، اگر میرے بیٹے ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے بھائی، تمہیں مولا کا واسطہ، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ ہو میرے شیعہ سنی بھائی کے ہاتھ بلند رکھنا۔ حسین فرماتے لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں۔ تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں۔ تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں۔ تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، گھر گھر میں میرے رضا خانے سجے تو میں۔ تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دعوت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، اتنا رائی جزیر مان کو بن کے کربلا میں آ، اپنے لاکھوں لے کر دوں آ، 72 ہم آتے ہیں لیکن یاد رہے میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے، میرا قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے، میرے اور محمد آئیں گے تو 25,000 بھاگیں گے۔ دوبارہ سنیے، دوبارہ سنیے، دوبارہ سنیے، حسین فرماتے میدان سجے گا، دنیا دیکھے گی، میرا عباس کربلا کے میدان میں اپنا پہلا قدم رکھے گا۔ اب وہ بندے کو کیا کہوں گی، کسی سستی ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ حسین فرماتے قاسم میدان ہے وہ سر میں قدم رکھے گا، عباس کے آتے ساتھ اسے دیکھ کے 10,000 بھاگ جائیں گے، اکبر کو دیکھ کے مثال کے طور پر 15 بھاگیں گے، اور محمد کو دیکھ کر 20 بھاگیں گے، قاسم کو اور پوچھنا اب آپ اپنی مرضی سے ہوتے تھے جو بھی ہوتے تھے اب کوئی نہیں گمرا۔ حسین فرماتے یاد رکھ یزید اور محمد قاسم کو دیکھ کر 20 25,000 کی ٹرین میں بھاگیں گی، اور یزید کی یہ سوچے کہ تو صحیح میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے۔ میرے 72 آئے نہیں ہے بندہ جو حکمران محمد سے اس کا ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ، اور میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں
भागेगा। अब जेल वालों ने इनके पास का इम्तिहान लेना था वो खत्म, अब इनके पास इनके जेल वालों ने इम्तिहान लेना वो शुरू हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कौन कौन कहाँ बैठा, कानों में उंगलियां दबाए वो बंदा जिसे किसी का भी डर हो, जिसके सीने में इसके सारे कैमरा फेर के बंदा ढूंढ के जो हाथ नहीं उठाता, लोग कैसे पिंडारी खड़ा हो गए, हाथ पकड़ नहीं लेगा, लोग वो खड़े हो गए भाई पीछे, लोग कैसे रहे तो तू जी का सभी ले लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जी का, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा मेरे मौला मुझे असर दीजिए, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जी का, हुसैन के बेटे इमाम कहलवाए तो मैं, खत्म हुसैन का बयान मुबारक पढ़ के करबला में आओ और 10 मुहर्रम का दिन देख और मेरी शहादत तक बात नहीं जानी, और असर आशूर किसने देख ली है, यदीद 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ेगा और जंग की जीत और हार का फैसला हो जाएगा। तो ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, अगर तेरा हो चल के बेचारे फिल्टर नहीं ढूंढ पा रहे अभी तक, मैं आधी से ज्यादा मजलिस पढ़ चुका हूँ। ये देखिए मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है फोन इस्तेमाल करता हूँ। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सभी ने लगी तुम मैं। शेर सुनाऊं? शायरी भी सुनते हैं ना? पढ़ दूं मिश्रा, लेकिन पहले दामन फैला रहा हूं। दामन ऐसे फैला रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि फिर कितने साल के बाद इस इमाम बारगाह में आना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चौथे मिसरे पे वो मंजर मुझे दीजिए कि जहलुम का लफ्ज भी आए तो मेरे दिल से दुआ निकले। तज़किरा हुआ जनाबे हुर का, सर उठा के सुनो मिसरा, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। दोनों हाथ उठा के मिल के बोलो अगला सुनिए, अगला इससे अच्छा पढ़ दूं। मेरी बड़ी मेहनत हुई आपको जगाने पे, आपको क्या पता आपको। अब फिर मैं शेर ही पढ़ता हूँ, 4 मिसरे फिर वो पढ़ता हूँ, उसके बाद जनाब गाजी की जंग, मजमा दम और या अली मदद। सुनिए 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 सुनिए, पता नहीं आपको इंतजार है या नहीं, मुझे इंतजार था कि मैं जेलम कब जाऊं और इस मजमे में ये शेर पढ़ूं। मेरे मौला का मैं बड़े दिल से लेकर सुनिए 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 सुनिए। मिश्रा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हाय हाय, जिनको हमें हुसैन का सदका नहीं मिला, ये सारी साइड के ऊपर पता नहीं क्यों नाराज बैठे मेरे से। अल्लाह दूसरे मिसरे में इतनी बरकत डाले मेरे मौला की, मेरे सुबह कर ले।
जिनको गमे हुसैन का तेरे साला फोन की बैटरी मुक्के दी जा मेहरबानी 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 सर उठाओ अच्छी जुबान बोलने वालों सुलझे हुए तबके के जवान बैठे हैं मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिन भाई मुझे गाली नहीं देना आती माजरत चाहता हूँ मेरा मिजाज नहीं है वो दूसरी जाकरी मेरे से नहीं होती मैं बनकर जाकरी करने का वैसे भी आती नहीं हूँ तमाचा पूरे सलीके से लगेगा लेकिन आपने देखना है कि कितना प्यार है जिनको ये यहाँ वाला फिर मजमा ये सारा अंदर हॉल वाला मजमा मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जागिए 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 मैं वो खुश नसीब नहीं हूं जिसे आप लोग रोज रोज मिलते हो जागिए मौला का वास्ता मैं अगर नहीं जाया कर रहा हूं तो मुझे जाया मत कीजिए जिनको गमे पीछे वाले जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला आंखें मिली है उनको उजाला जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला आंखें मिली है उनको उजाला आंखें मिली है उनको उजाला ऊंचा बोलिए आंखें मिली है उनको उजाला जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला आंखें मिली है उनको उजाला आप देख रहे हैं कली अब्बास अस्करी जो मेहमान ना भी हो जाकिर ना भी हो जाहिर हुसैन ना भी हो तो कम से कम इतना तो डिजर्व करता है कि बनाने वाले ने उसे भी इंसान बनाया है एक जिंदगी तो कम से कम मेरे अंदर भी है ना एक दुनिया तो इस सीने में भी रहती है जिसका बादशाह मैं खुद हूँ मैं जनाब अब्बास के अलमैन के दरमियान में खड़ा हूँ बड़ा जलालियों वाला है मेरा मौला मैं अलमैन जनाब अब्बास के पहले की कसम उठा कर कह रहा हूँ आप एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं खुदा एक करोड़ अस्करी मेरे बस में करे मैं वार के फेंक दूं चौथे मिसरे से और मैं फिर भी कहूं कि हक अब भी अदा नहीं हुआ अब भी जो बंदा नहीं बोलता वो फिर अपनी मर्जी करे उसके साथ मेरी कोई डिमांड नहीं है जिनको हमें हुसैन का सदका नहीं मिला आंखें मिली है उनको उजाला नहीं मिला तो यूसुफ के दाम लग गए बाजार मिस्र में अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं है हाथ नहीं उठाया मोबाइल ही नहीं है दोनों हाथ उठा के मिलकर बोलो मैं अगला शेयर कर दूंगा उसके हम अकेले रह जाएंगे पक्की बात है पढ़ दूं बगैर तशरीह के पढ़ दूं बगैर वजाहत के पढ़ दूं जिनको गमे पहला मतला आंख पे पहला शेर आंख पे अब ये दूसरा शेर भी आंख पे साहिब नजर लोग सर उठाए जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला उर्दू की एक मिसाल है या छेड़ते नहीं है या छोड़ते नहीं है अब छेड़ चुके हैं तो छोड़िएगा मत अरे मेरे भाई मुझे देख लो मुझे देख लो जिनको गमे हुसैन का पिंडाल उठ जाए हक अदा नहीं होगा सदका नहीं मिला आंखें मिली है उनको ऊंचा बहुत बड़ा शेर पड़ा उजाला नहीं मिला यूसुफ के दाम लग गए बाजार मिस्र में अश्के अज़ा खरीदने वाला अश्के अज़ा बोले मेरे साथ खरीदने वाला नहीं मिला याद रखे जमाना अश्के अज़ा को मिल गया रूमाल फातिमा ऐसा नमाज को भी मुसल्ला में ही
को मिल गया रुमाल फातिमा, अश्के अज़ा, बिस्मिल्लाह, अश्के अज़ा को मिल गया रुमाल फातिमा, ऐसा नमाज को भी मुसल्ला। अश्के अज़ा को मिल गया। कुछ मोमिनिया से होंगे जेड़े थोड़ा दिल वधाउण वास्ते नहीं होंगे तो साह कढ़ाउण वास्ते होंगे। मेरे भाई ने चलो पानी पीने के लिए तो मेरी मदद की। अश्के अज़ा, अगला शेर भी आंख पे सुनिए। बराबर 2026 का शेर। अगर ये शेर 2026 के मिजाज का भी नहीं है तो नहीं है। सदका नहीं मिला, उजाला नहीं मिला, खरीदने वाला नहीं मिला, मुसल्ला नहीं मिला। नैयर सिरसवी साहब किबला का शेर है। हाय हाय, वो फरमाते हैं नैयर खैरोजी, नैयर ये मेरा अश्के अज़ा वो फुरात है जिस पर किसी यजीद को कब्जा नहीं। सर बहुत अच्छी बात दी है, किसी यजीद की दाद का नैयर, मैं अंकल लाख कॉल करूं। नैयर ये मैं हुजूर सर मौला, नैयर ये मेरा जज़ाकल्लाह, नैयर ये मेरा अश्के अज़ा। कितना इनकलाबी शेर है खुदा की कसम, कितना बड़ा शेर है। मुझे बोनस अपनी जाकिर में तब मिलता है जब सफेद रीश बुजुर्ग दुआ करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों को सुना। जब वो दुआ करते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है, हौसला अफजाई। मैं इन जवानों के साथ यही खपता हूँ। मैं आपकी दुआ के सदके ज़मीन के 3 कोनों पे इमाम हुसैन का मैंने जिक्र कर दिया। अज़ादारों की नादानी बर्दारी करते करते मैं जहाँ गया हूँ, मुझे जवान ज़्यादा मिले हैं, जवान आज भी ज़्यादा बैठे। मैं इनके सामने यही मेहनत करता हूँ कि 24 घंटे में से एवरेज टाइम निकल रहा है एक जवान का जो वो टिकटॉक की स्क्रॉल डाउन करता है 8 घंटे, और 8 के 8 घंटे को बेचारा 24 घंटों में से ज़ाया कर रहा है। मैं खपता हूँ खुदा की कसम, आपने इनकलाबी शेर पे मुझे मेरा रुख मोड़ दिया। सरकार जोश मली आबादी, नाम तो सुना होगा लेकिन उनको नहीं सुना होगा, वरना चेहरों के तासुरात और होते, उनको पढ़ा नहीं है ना, वरना चेहरे के तासुरात इन जवानों के और होते। मेरे बस में हो मैं मैट्रिक के या मिडिल के निसाब में जोश मली आबादी के मसीहे डाल दूं। इनकलाब और हुसैन, इंसान और हुसैन, अज़मत इंसान, मुजिद और मुफक्किर। जोश मली आबादी वाहिद शायर हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को एक हीरो की नजर से देखा है, वरना हर लिखने वाले ने देखा है हुसैन मजलूम कितने बड़े हैं, जोश ने बताया हुसैन हीरो कितने। वो 17 समथिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने पूरे खित्ते पे राज कर लिया, अफगानिस्तान से लेकर वो कहां बंगाल तक। और उसके बाद 1857 में गदर हुआ। गदर में तमाम राजों महाराजों ने बहादुर शाह जफर के हाथ पे बैत की। बहादुर शाह जफर के पास लश्कर भी बड़ा था, गौरों के पास लश्कर भी कम था, लेकिन डिसिप्लिन की कमी थी। दिल्ली पे उन्होंने हमला कर दिया, मुगलिया तख्ता उलट गया। फिर 1857 से 1947 तक इस पूरे खित्ते पे कोई मुसलमान बादशाह, कोई हिंदू, सिख, महाराजा, राजा कोई नहीं रहा, फकत यहाँ पर गोरों की हुकूमत रही। फिर 1947 में 90 साल दोबारा वो अपनी सिंगल हुकूमत करने के बाद पहले 100 साल करते रहे, लेकिन 7 मुगल भी थे, 7 मराठे भी थे, लेकिन 1857 से 1947 तक सिंगल उन्होंने अकेले अपनी हुकूमत की। और उसके बाद वो चले गए, लेकिन 47 में बंटवारा कर गए, कुछ लोग यहाँ से वहां चले गए, कुछ लोग वहां से यहाँ आ गए। लेकिन वो जो 90 साल का गोरों का दौरे हुकूमत था, उसमें किसी बंदे ने आकर जोश मली आबादी से कह दिया कि जोश मली आबादी, तुम लोग शिया कहलवाते तो हो, लेकिन तुम लोगों ने हुसैन को समझा ही नहीं है। अगर तुमने हुसैन को समझा होता तो मामला और होते। हुसैन तो वो था जिसने 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी थी। अगर हुसैन को पहचाना होता तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज थे क्या जोश मली आबादी के दिल पे
لگی بات. جوش علی آبادی نے قلم اٹھایا, جوش علی آبادی نے مرثیے لکھے, اس میں سے ایک مرثیہ ہے موجد مفکر. میرے جانے کے بعد یہ جوان میرے حق میں دعا کریں گے, نہیں چاہیے کہ پاس اسکرینوں میں سے پنڈال سے تاج, لیکن میرے جانے کے بعد دعا کرو گے تمہیں زندگی بھر کسی اسلامک لیکچرر کی ضرورت نہیں رہے گی, تمہیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں رہے گی. کوئی اور بولے نہ بولے, سفید داڑھی ان سفید زلفوں کا حیا خدا کی ذات بھی کرتی ہے. میں اس کا گنہگار بنتا ہوں. مجھے دیوار بتائیے کہ میں کس میں جا کے سر مانوں. اگر یہ 2026 کی جوان نسل ان باتوں کی خریدار نہیں ہو سکتی. بات جوش کے دل میں لگی, جوش نے قلم اٹھایا, موجد مفکر کے 4 مصرے پڑھ لوں. جوش کہتا ہے یاد رکھے زمانہ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی, زندگی کیا موت سے دیتا ہے ٹکر آدمی, کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی, لشکروں کو روک سکتے ہیں 72 آلہ. ایسا ہے کوئی اردو زبان کا مطلب, لشکروں کو روک سکتے ہیں, یہ انقلاب ہے. بسم اللہ, حضور 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 حضور. یہ انقلاب جی انکل, میں آپ کو جوش کا ایک مصرع سناتا ہوں, ایک مصرع, ایک لائن 1400 سال کی تاریخ میں بند ہے. انکار امام حسین نے کیوں کیا؟ کیونکہ خود خدا کی حجت تھے. جوش کہتا ہے یاد رکھے زمانہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. جس کی رگوں میں آتش بدر و خدا ہے. آپ لوگ لٹریچر پڑھا کیجیے پلیز, میری منت ہے. یہ جو اتنا گھنٹے آپ لوگ اپنے ٹک ٹاک پہ ضائع کرتے ہیں, تھوڑا سا اس طرف آئیے, آپ کو مزہ آئے گا. جس سورما کا اس میں گھیرا بھی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ پکی بات ہے. اگر پریشان نہیں ہے تو ایک بلند آواز میں صلوات سنائیے. کون شبیر؟ سوال ہو گیا ہے, سوال ہو گیا, آدھے مصر میں سوال ہو گیا. کون شبیر؟ وہی دوش رسالت کا سوال. پتہ نہیں جیلوں والے سب کو داد کم دیتے ہیں یا میرے پہ کی مہربانی ہو رہی ہے, لیکن جو بھی ہے اس سے اچھا ہو سکتا ہے. کون شبیر؟ جوانان جنا کا سردار. کون شبیر؟ فدا جس کی ادا پر سنسار. کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. چار کافیے پڑھ چکا ہوں, گرمی ڈھیر ہے, میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں. چھٹا کافیہ پڑھ لو. لیجیے اب ہم آسانی سے پڑھتے ہیں اور آپ زور لگائیے. سوار, سردار, سنسار,
کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار، حسین کے کمالات و اوصاف کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمت و صبر کا کاش کہا جاتا ہے، اس کے ایک بھائی کو عباس کہا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ میں جوش والی آبادی کی طرف نہ جاتا تو پھر میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا۔ میں وہاں سے ہو کے واپس آیا تو آپ کا جذبہ گر گیا۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے۔ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ جناب عباس سن سکے۔ میں جملہ کہتا ہوں، اب چہرے دیکھیے اور تاثرات دیکھیے۔ میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ جسے جو چاہو سناؤ سن لے گا، گن پوائنٹ پہ دو قسم کا بندہ غازی نہیں سن سکتا۔ گن پوائنٹ پہ بھی بندہ دو قسم کا غازی سن ہی نہیں سکتا، ایک بے وفا نہیں سن سکتا، ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا۔ وہ 20 ہو گئے یا نہیں، مطلب بس 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 ہو گیا میں زیادہ پڑھ گیا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کون عباس جس نے کربلا کے میدان میں اپنے قدم رکھے؟ تھوڑا جی مہربانی، اس نے 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا، ارے کوفیو، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ایک باؤنڈری سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ جناب عباس لشکر شام سے کہہ رہے ہیں، ارے کوفیو، ارے شامیوں، میرا مقابلہ کرتے ہو؟ ارے حسین سے بیعت مانگتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائی دینے والا، کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں کتنی مجبوریوں میں پڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے جتنا میں نے پیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سلام کر سکوں اور چیزیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھے سے چلتی رہے۔ عباس فرماتے ہیں، مجھے پہچانو یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کا۔ یہ بات میں راضی رہی، گواہ رہیے گا، میرے مولا گواہ ہے، میرے مولا کا اتنا پڑھا نہیں ہے جتنا پیا ہے۔ جو یہ سننا چاہتے تھے وہ نہیں پڑھا، وہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھا، وہ پی گیا۔ اب آگے جو پڑھ رہے ہیں اسے قبول کیجیے گا۔ یہ زمین چیز ہے کیا چرخ کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رسوا و سہراب کے تن کانپتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں، میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں، روح گھر آتی ہے تب روح میں بدن کانپتے ہیں۔ تو بندہ آئین سے کا جو جناب عباس نے پھر آتی ہے کپڑوں میں بدن، ارے بیویو، ارے شامیو، ارے میرا مقابلہ کرتے ہو، روح پھر آتی ہے کپڑوں میں بدن کانپتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرق ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مان رہے، میرے آنے پہ رکے رہنا، نہیں آیا میں پورا اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ رکا نہیں میرے پاس وقت میں، میرے آنے پہ رکے رہنا، رکے رہنا، رکے بعد سبحانوں میں مثل کام آئے گی، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم۔ عباس فرماتے ہیں، مجھے پہچانو، بڑے کرنے بھائیوں کے ہاتھ بلند ہے، خدا ان کی جوانی کو بے داغ رکھے۔ عباس فرماتے ہیں، میری تلوار سے جلتے ہیں منافق سارے، میں نے سکین میں مرحب سے مخالف بوائے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، میری حیبت سے نظر آتے ہیں کنڈال پیروں پر اٹھ بھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، کہاں چلے گئے چلو والے، اور میری حیبت سے نظر آتے ہیں، میری حیبت سے نظر آتے ہیں، خلافت کا نام خطبہ بہت یہ شیر پڑھو، میری حیبت سے میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے۔
تو سامنے یہ اعلان یاد رکھنا، ارے خنجروں نیزوں تلوار میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا نام کو آپ کا ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو ٹائم کم ہے، ضرور بولیں، 2 منٹ مانگ لو آپ سے، جوان مجبور کر رہے ہیں، جوان رہا نہیں دیتے پہ تو میں چیز کو 2 منٹ مانگے نہیں ہوتے تے جے تسی دتی داد نہیں کیا تھوڑی میری سب تک وجہ ہے شیر ہائے ہائے استاد قمر جلالوی میلسی صاحب کے والا میرا قد اتنا چھوٹا ہے خدا کی قسم کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو نہیں پڑھا۔ امیر خسرو سے لے کر ولی دکنی تک سودا درد آتش غالب ذوق انیس کبیر داغ جوش جگر فراق ساحر فیض منیر فراز محسن ندوی چون ایلیا پروین شاکر محمد بھائی چندر ادا جعفری زہرا نگاہ، میں کس پڑھنے والے میں نے جتنوں کے نام لیے میرے مولا گواہ میں سب کے کچھ نہ کچھ اسلوب سے واقف ہوں۔ میں نے استاد قمر جلالوی سے بڑی بات نہیں دیکھی، ہوں آپ کے پاس تو میرے دامن میں ڈالیے، میں ڈر گیا ہوں جناب عباس سے جس جذبے سے ان لوگوں نے مجھے حکم کیا کہ مجھے پڑھنے کا آیا ہی نہیں ہے بندہ جو بھی نہیں بولے گا۔ استاد قمر جلالوی بولے شیر پہر مولا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے ارے کوشش کرنا مجھے جلال نہ آئے، اور یہ بات یاد رکھنا ارے پانی میاں ارے پانی کے تانے دیتے ہوئے تم بات سننا 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 عباس فرماتے ہیں پانی کے تانے، عباس فرماتے ہیں پانی کے تانے دیتے ہو، پانی کے تانے ہو گیا عباس فرماتے ہیں پانی کے تانے دیتے ہو۔ مقابلہ کرو میرے میرا کام تھا تو ہو گیا تو نرتیا نہ جاگنا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں کرنٹ نظر آئے اور اس کے سامنے بہت اوپر پاؤ۔ اب آپ سمجھے پانی کے تانے لیتے ہو تم بات میں کیا چاہتے ہو آج لگا دوں مراد میں۔ پانی کے تانے دیتے کسی نے پتہ نہیں کی ہوا بتی گئی ہے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات میں کیا چاہتے ہو؟ ٹائم ہو چکا ہے، میں 2-3 منٹ میں ساتھ کروں گا۔ کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں سنا دوں؟ سامعین گرامی ایک جملہ مصائب کا، میں ساری مجلس دیکھتا رہوں دروازے پہ لڑائی چلتی رہی ہے، اب 2 منٹ مصائب سن لیجیے۔ مستورات کا مجمع بھی ہوگا، پردے کا انتظام بھی ہے، اور میں کہتا ہوں مصائب سے پہلے ہر جگہ پہ کہ مستورات کے مجمع میں فقط آپ اور ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری ماؤں بہنوں کے درمیان ایک ٹوٹی ہوئی بستیوں والی ماں بھی ہے۔ فقط مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، ایک روایت۔ ایک زخمی سر والی قیدن ایک نیلے رخساروں والی یتیمہ، ایک روایت۔ 1930 کا جو ایرا تھا اس میں لکھنؤ کی سنگتیں جسے آپ سنگت کہتے ہیں وہاں انجمن کہتے ہیں، لکھنؤ کی انجمنوں نے ایک نوحہ پڑھا کرتے تھے، ابھی بھی پڑھا جاتا ہے۔ میر عالم وسطی شاعر کا نام ہے، میں نے بالکل ابھی نیا انہیں پڑھنا شروع کیا۔ میرے مولا جانتے ہیں میں پہروں میں علمین کے درمیان
میری زندگی کے ایسے سفر بھی ہیں کہ ایک نووا میری گاڑی میں 4 گھنٹے بھی چلا. میں جناب عباس کے علمین کے درمیان کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کی یہ ابھی گزشتہ راتیں ایسی ہیں کہ میرے سرحانے نوحہ لگا رہتا ہے, مجھے نہیں اندازہ ہوتا میں کب روتے روتے سویا ہوں. میں جناب عباس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. سنیے, میر عالم مستی فرماتے ہیں, رو رو کے پوچھتی ہیں یہ بانو شہ زمن سے. زبان دیکھ رہے ہیں اردو, بانو شاہ زمن. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا تو آپ کو ان کے دلوں کی کیفیت معلوم ہوگا. رو رو کے پوچھتی ہیں یہ بانو شہ زمن سے, کیا زخمی جوان کی میت کس طرح لائے رن سے. واقعہ کربلا کے بعد وہ روایت شروع کر رہا ہوں جس روایت پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے. بس کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کی معذرت قبول کیجیے گا, میں آپ کے دل دکھانے کے لیے تو حاضر نہیں ہوں. واقعہ کربلا کے بعد قیام جناب مختار ہوا اور جناب مختار نے قاتلان حسین کو پکڑنا شروع کیا. سب سے مشکل تھا حرملہ کو پکڑنا. آپ جانتے ہیں یہ وہ ظالم ہے جس نے آل محمد کو بڑا بلایا ہے. میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حرملہ نے جو تیر چلایا ہے وہ تیر اصغر کی گردن پہ نہیں لگا, وہ ہمارے محمد کے دل پہ لگا. نہیں, میں تو چاہ رہا ہوں ایسا آپ نہیں سمجھتا. نہیں, شعر پڑھتا ہوں. قبلہ علی جعفر علوی صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے, خدا ان کی قبر کو کروٹ کروٹ کرنے دے. میرے بھائیوں, میں نے اس خیال پہ اس سے بڑا شعر نہیں دیکھا. میری بہنیں وہ جن کی جھولیاں آباد ہیں, میری مائیں, میری اپنی ماں نہیں ہے, میں تمہیں ماں بولتا ہوں. مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں, میری مائیں. میں جملہ آپ لوگوں کے سپورٹ کر رہا ہوں. میری وہ بہنیں جن کی جھولیاں آباد ہیں, شاید وہ سمجھیں. آپ کو رونا نہ آئے تو گھر جا کے اپنی ماں سے یا کسی ایسی بہن سے پوچھنا جس کی جھولی میں اولاد ہو. اس شعر میں درد کیا ہے. علی جعفر علوی مرحوم فرمایا کرتے تھے, نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, میرے مولا ایک آواز میں چاہتا ہوں ہر بندہ ہے کرے, نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب, خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی. مجھے جناب لیسکر نہیں پڑھنا, لیکن ایک شعر اور پڑھتا ہوں, شاید اس مضمون پہ منظوری زیادہ ہے. جواہر انیس کتاب 2009 میں نے دیکھی تھی اپنے گھر میں. میرے گھر آئی 2009 کو روزانہ ہوں سے میرے والد کی گرامی آئی. جواہر دبیر اور جواہر انیس, دونوں کتابیں ابھی بھی میرے کمرے میں موجود ہیں, رکھی ہیں. میرے مولا گواہ ہیں, میں مرزا دبیر کے اس مرثیت سے آگے, اس شعر سے آگے نہیں پڑھ سکتا. یہ میرا دامن پھیلا ہوا ہے. میں پہلے تو معافی مانگتا ہوں والدہ جناب الیاس سے کہ مجھے یہ مصرع پڑھتا پڑ رہا ہے, اور میں آپ لوگوں کے لیے خیرات مانگتا ہوں ماتم کی. مرزا دبیر نے قیامت دکھائی ہے, قیامت. رکھیے سر پہ قرآن, سبھی کی چھوٹی اولاد ہوگی, سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائیے 6 مہینے کا بچہ لے کے گھر سے باہر نکلے
اور اوپر سے تیز بارش بھی ہو رہی ہو تو آپ بچے کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیں کہ کوئی پانی کی سخت بوند اس کے چہرے پہ لگے. اب مرزا دبیر کے 2 مصرے دیکھیے. وقت کم ہے، میں دوسرے مصرے پہ رک کر روایت شروع کر دوں گا. دبیر نے قیامت آئی ہے، فرماتے ہیں حسین نے پیاسا بچہ اٹھایا، کربلا نے تیر چلایا. ہوا کیا؟ آئے 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 اللہ کرے میں سمجھا سکوں. دبیر فرماتے ہیں دنیا والوں ہوا کیا؟ شبیر بچاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننے کے گلے. ہر بندے نے ماتم نہیں کیا، ہر بندے کی ہاتھ بلند نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، میں مضمون جو رو رہے ہیں میں ان کے لیے مصائب شروع کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، میں فقط اتنی محنت کروں گا. رونا نہ بھی آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رونے والی شکل بن سکتی ہے. حسین کے مسائل میں پڑھائے بن کے مت بیٹھنا، یہ غم ہمیں اپنے غموں سے زیادہ پیارا ہے. رونے والی شکل بنا لو، فقط اتنا بتا دو کہ تمہارا حسین سے کچھ نہ کچھ تو رشتہ ہے نا. رونے کی شکل بن سکتی ہے، میرا وعدہ ہے آنسو گر جائے گا. لیکن حسین بے کس پناہ کے مسائل میں پرائے بن کے مت بیٹھیے گا. تاریخ کہتی ہے جناب مختار نے دیکھا ہرملا چلتا آ رہا ہے، جناب مختار کا ہاتھ دل پہ آیا. اس روایت پہ مجھے منبر چھوڑنا ہے. جناب مختار نے جلدی سے پوچھا ظالم بتا کربلا کے میدان میں تو نے کب کہا کس کو کیسے مارا؟ کہتا ہے مختار مجھ سے یہ نہ سن کہ میں نے کربلا کے میدان میں کیا کیا ہے. مختار نے کو سن لے تو سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ مختار نے کہا جلدی بتا کیا کیا؟ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں کیا، جہاں لاکھوں مارنے والے تھے وہاں میں نے فقط 4 تیر چلائے ہیں. لیکن مختار میرا ماننا ہے کہ جو 4 تیر میں نے چلائے ہیں آل محمد کو تیر بھول نہیں سکتے. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہائے کر کے بھی جھولے کا استقبال نہیں کر سکتا، جسے یہ پتہ ہے کہ جناب سیدہ اپنی اولاد کا غصہ وصول کرنے کو آئی ہوئی ہے. مختار کا ہاتھ دل میں آیا، میں چہرہ دیکھتا ہوں وہ بندہ کون ہے جو ماتم نہیں کرتا. مختار نے کہا بتا پہلا تیر کربلا کے میدان میں تو نے کب چلایا؟ کہتا ہے مختار نہ سن، مختار مر جائے گا. مختار کربلا کے میدان میں 4 تیر لے کر گیا. خبر نہیں دیا، اجازت دیتی ہے. مختار کربلا کے میدان میں میں نے پہلا تیر کب نکالا؟ جب عباس مشق بھر کے خیموں کو لوٹا. یہاں عباس ماتم کی تیاری کرے ہر بندہ جسے حسین بادشاہ کی جمع میں ہاتھ دیے ہیں. اور مختار عباس مشق بھر کے خیموں کی طرف جا رہا تھا. وہاں سے ابن صاحب نے اعلان، آپ ماتم کی کوشش نہیں کیجیے. ابن صاحب نے اعلان کیا لشکر سے پانی خیمے تک نہ پہنچے، پانی خیمے تک نہ پہنچے. میرے مولا و نوازوں کو قبول فرمائیے گا جو پہلے 3 کو سن کے بلند ہونے والی ہے. میرے مولا عباس کہتا ہے غازی جانے کے خیمہ جا رہا تھا. ابن صاحب نے اعلان کیا ماتم کرنے، پانی خیمے نہ پہنچے. مختار نے کہا جلدی بتا پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے مختار مر جائے گا. عباس کو روکنے کے لیے مختار نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. اور کربلا کی زمین میں ماتم کو کر سکتا ہے اسے ہنسی. جی اپنی آوازیں بلند کرے میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، مجھے 3 تیر اور پڑھنے ہیں اور قیامتیں ہیں. 3 اپنی آوازیں بلند کرو. کہتے پہلا تیر غازی. اچھا اب جملہ وصول کرو. میں ویسے تو نا امید تھا لیکن تم جوان ہو، اب اس جملے کو وصول کرو. مختار چیخے مار کے بولا، کہتا مختار موقعی اگر تیر سن. مختار میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں لیکن مختار میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. مختار میں نے کون سا؟ کہتے اس کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا، اس کا دوسرا بازو بھی لگ گیا تھا، اس کی آنکھ میں بھی تیر لگا ہوا تھا. لیکن مختار پتہ نہیں کس درجے پہ سکینہ پیاسی تھی، پتہ نہیں کتنا اشرف ماتم، پتہ نہیں اشرف کتنا پیاسا تھا. بازو کٹوا کر بھی وہ نکل نہیں. مختار وہ چلتا گیا، مختار وہ چلتا. کابل پھیلاؤ، کابل ہماری سے اس دوسرے تیر کو سن کر وہ حاجات طلب کرنا. اس تیر میں غازی کی اپنی حاجت پوری نہیں. خدا کو جناب عباس کا واسطہ دے کے اپنی حاجات طلب کرنا. کہتا ہے اس کے بازو کٹ گئے تھے، اس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. میں نے پہلا تیر اس کی آنکھ میں مارا لیکن اسے روکنا ناممکن تھا. ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے تو مشق خیمے تک لے کر جاتا. میں نے ایک ترکیب سوچی اور اسی لمحے اس پہ دوسری قیامت توڑی. مختار نے کہا کیا؟ کہتا پہلا تیر اس کی آنکھ میں مارا اور دوسرا تیر سکینہ کی مشق میں مارا. پانی بہ گیا. مختار پانی نہیں غازی کے ارمان. جی
بلند کرو میرے بھائیوں، اپنی آوازیں بلند کرو میرے بھائیوں. کہتا پانی نہیں بہا کربلا کی ریت پہ غازی کے ارمان. نظر بھائی آخری 2 تیر رہ گئے. میں جانتا ہوں کہ وقت کم ہے، لیکن میری ذاکری کا نازک ترین موڑ ہے. میں یہاں ممبر چھوڑ جاؤں تو میرا ضمیر مطمئن ہوتا. میں منت کر رہا ہوں جتنے بندے بیٹھے ہو، میں سب کے ہاتھ ماتم کر کے بلند دیکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت ایسی ہے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اسے نظر انداز کر کے حسین کی امت کو دکھی کر دے. یہ قیامت ہے. مخبار چیخ مار کے رویا. فرمایا جلدی بتا تیسرا تیر کس پہ چڑھایا؟ کہتا پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. میرے بھائی ماتم کی بیانی. دوسرا تیر سکینہ کی مشق میں مارا. اور مختار مر جائے گا. مختار میں نے تیسرا تیر کب چلایا جب حسین اصغر کا منہ سے رہا تھا. علی کے لال میں خوش کر اصغر کے لبوں پہ رکھے. ایک ماں پر ایک خیمہ پر آ رہی ہے. اے سنبھل کے میرے لال، اس کا اس کا نشانہ تیرا بابا حسین ہے. پر میرا مسائل میں نے تم نے سن لیا. تاریخ کے مختار کو بس آ گیا. مختار جگر سنبھال کے بیٹھ گیا. مختار کو سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار نے چیخیں ماری. منہ پہ ماتم کر کے کہتے ظالم میں مر جاؤں گا، مجھے جلدی بتا چوتھا تیر کس پہ چلایا؟ کہتا مختار مر جائے گا نسل. مختار نے کہا سزا کا تعین نہیں ہوتا. کہتا مختار پھر سن، ایک تیر بچ گیا تھا. حضور سر اٹھائیے گا. اب ماتم کرنا چاہتے ہیں تو سنیے. ایک تیر بچ گیا تھا، ایک حسین بچ گیا تھا. حسین کے سارے مارے گئے تھے. علی کے لال کا کوئی رہا نہیں تھا. مختار نے کہا کہتا حسین تیر سے حسین کے نشانہ ہوگا. اور مختار میں نے بڑی دیر حسین کے نشانہ باندھ کے تیر چلانے کی کوشش کی ہے. میرا تیر حسین پہ نہیں چلا کیونکہ مجھے حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی. اور زہر مومن اور زہر جمال زخموں سے چور چور تھا. اور مجھے حسین کے جسم پہ سننا. ابھی میری مخدوموں یا پتیاں بنی بیوی میرے بھائی میرے مولا کرے میں اس جملے کے اپنے لیے موت مانگتا ہوں. خدا کرے میری سانسیں ختم ہو جائے. میرا اپنا جگر پھٹنے پہ ہے. میں چوتھا تیر نہ پڑھوں. اس میں اتنی قیامت ہے. کہتے ایک تیر چشم عباس میں، دوسرا مشق سکینہ میں، تیسرا گلو میں علی اصغر میں، اور چوتھا تیر حسین کے نشانہ باندھا. حسین کے جسم کے زخموں میں فاصلہ ختم ہو چکا تھا. مجھے نیا مولا مجھے معاف کیجیے گا. مجھے چوتھا تیر چلانے کی جگہ نہیں ملی. مختار نے کہا پھر تم نے تیر نہیں چلایا؟ کہتے چلایا. مختار نے کہا کس پہ؟ کہتے حسین پہ. مختار نے کہا حسین کے جسم پہ تو جگہ ہی نہیں تھی، پھر کیسے چلایا؟ کہتا سن مختار، بڑی دیر انتظار کے بعد حسین میرے سامنے آیا اور حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ